بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبد الوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا شہید کے جس کے ذمے قرض ہو، شہید نے قرضہ لے رکھا ہو یا اس کے ذمے کوئی کسی کا لین دین باقی ہو یا اس نے کوئی چوری کی ہو یا کوئی اس نے حقوق العباد کسی کے لیے ہو، کیا یہ شہید جنت میں جائے گا یا نہیں، اور اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں، اس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شہادت کے مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اور نبی ماننا ضروری ہے، یعنی مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر اخلاص ہو کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اس نے اللہ کے لیے جان دی ہے، کس مقصد کے لیے وہ شہید ہوا ہے۔ اگر اس کا مقصد محض دکھلاوا تھا تو وہ شہادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کا مقصد دین کی سربلندی تھی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے اس نے جان دی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرما دیتے ہیں۔ قرض سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، قرض سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادت کے قبول ہونے کے لیے قرضہ ہونا یہ مانع نہیں ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ شہادت تو قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر کسی کے ذمے قرضہ ہو تو قرضہ ہونے کی صورت میں جنت کی نعمتوں سے وہ اس وقت تک محروم رہے گا جب تک کہ اس کا وہ قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث میں فرمایا ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے قرض کے سوا، یعنی قرض کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ شہید کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں قرض کے سوا، الا الدین، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، باقی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی شہید ہوتا ہے۔ شہید کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، لیکن بعض شارحین حدیث نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر کسی شہید نے، یعنی جو شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اپنی شہادت کا نذرانہ شہادت کو پیش کیا ہے، اپنی جان کو اللہ کے لیے اس نے پیش کر دی ہو اور وہ شہید ہو گیا ہو، اس کا انتقال ہو جائے اللہ کے دین کے لیے، تو ایسا شہید، اس شہید کے بارے میں بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے قرض دو طریقے سے مانے جاتے ہیں، دو مطلب لکھے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اگر قرضہ اس طریقے پر لیا ہے کسی نے کہ جو عام طور سے مشروع نہیں ہے، یعنی کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر قرضہ نہیں مانا جاتا، مثال کے طور پر اگر کسی نے قرضہ لیا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں قرضہ نہیں لوٹاؤں گا، تو اگر سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے گا تو وہ قرضہ دے گا ہی نہیں، لیکن اگر اس کے اندر سے نیت یہ ہے کہ میں قرضہ نہیں لوٹاؤں گا تو یہ قرضہ غیر مشروع ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کسی کا مال اس طریقے سے ہڑپ لیا ہو کہ اس کی دینے کی نیت نہ ہو، یا چوری کر لی ہو، یا کسی کو کوئی پریشان کر دیا ہو، یا کسی کا حق ضائع کر دیا ہو، اس طرح کا اگر کوئی اس کسی میں قرض ہے تو جب تک کہ اس شہید کے گھر سے یا اس شہید کے گھر والوں میں سے کوئی اس کا حق ادا نہ کر دے، جب تک کہ اس کو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قرض اس نے لیے ہے کہ جو واقعی قرض مانے جاتے ہیں، جو قرض مشروع ہیں، یعنی اگر اس کی نیت دینے کی ہے، یعنی کسی شہید نے قرضہ اس طور پر لیا ہے کہ میں اس کو لوٹا دوں گا، اور پھر اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دی، یعنی اس کا انتقال ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، تو شارحین حدیث نے ایسے شخص کے بارے میں، مقروض شہید کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو قرضہ تھا، اس قرضے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کو ادا کر دیتے ہیں، یا جس کا قرضہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا قرضہ جو مشروع ہے، جو اس نے حلال طریقے سے قرضہ لیا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں۔ باقی اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو مشروع نہیں ہے، یعنی چوری کی ہے، یا کسی کو ستایا ہے، یا کسی سے قرضہ اس طور پر لیا ہے کہ نہیں دینے کا ارادہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں، ایسے شخص کو راضی نہیں کریں گے، وہ اس کے اختیار میں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن راضی نہیں کریں گے۔ یعنی قرض کی اتنی اہمیت ہے، مقدم حقوق العباد ہے، تو اس لیے ہر حال میں ہمیں حقوق العباد کو مکمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہر حال میں ہمارے لیے حقوق العباد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔